اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جپا۔ الحمدللہ رب العالمین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک سے پہلے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہم نے پورا خلاصہ قرآن الحمدللہ کیا تھا، تو رمضان المبارک سے پہلے ہم جہاں تک سلسلہ کلام ہمارا چل رہا تھا ہم وہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو یہ والی ایپیسوڈ تھیں روٹین میں، جو آپ اس ٹائم سلاٹ میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہم سورہ ہود میں پہنچے تھے، اور سورہ ہود کے اندر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس کو مکمل کیا تھا، اور آج ہم قوم عاد کے اوپر بات کریں گے۔ قوم عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو چوتھی پشت تھی اس میں سے یہ قوم آئی، اور جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ان کے اذکار موجود ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ تو جو الہامی کتابوں کے اوپر لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ اس کو ایک کہانی کہا کرتے تھے کہ یہ کہانی ہے جو ایک الہامی کتابوں کے اندر لکھی ہے، مگر موجودہ دور میں جب شہر ارم کی الف را میم کی جب شہر ارم کی دریافت ہوئی ہے، جو ربع الخالی ہے، جو عربیہ کا چوتھا حصہ ڈیزرٹ کے اندر ہے، اس میں جو عمان کے اندر حصہ شامل ہے، وہاں پہ پھر وہ شہر ارم دریافت ہوا ہے، تب جا کے لوگوں کو الہامی کتابوں کے اندر اور قرآن حکیم کے اندر خاص طور پہ یہ جو ان کا تذکرہ ملتا ہے اس کے اوپر جا کے یقین آیا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 ستونوں والی قوم ان کو کہا جاتا ہے، کہ ان کا جو شہر تھا یہ ارم، اس کے اندر 1000 یعنی شہنشاہ تعمیرات قسم کے یہ لوگ تھے، بہت بڑی بڑی عمارتیں بتایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے اس قوم کا جو یہاں پہ تذکرہ سورہ ہود کے اندر فرمایا ہے، آیت نمبر 50 سے لے کے آیت نمبر 60 تک، یعنی 10 آیات بینات کے اوپر ان کا تذکرہ یہاں سورہ ہود کے اندر آیا۔ اس کے علاوہ ان کو اللہ نے سورہ فجر کے اندر بھی جو ہے وہ ڈسکس فرمایا ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو قوم ہے اس کا تذکرہ آج الحمدللہ اس سے دوبارہ اسی پرانے، یعنی خلاصہ میں تو ہم اور طرح سے بیان کرتے تھے، اب انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے یہ ایک ترتیب بنے گی اور ہم اس کو آگے اسی ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ سورہ ہود کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آگے قرآن نے جس کو احسن القصص فرمایا ہے، یعنی قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ، انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کا پھر آغاز ہوگا اگلے پروگرامز کے اندر چل کے، اور وہ پھر ایک ایسا قصہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ پڑھیں، کیونکہ اللہ نے احسن القصص فرمایا، ایک دفعہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل نہیں پھر بھرتا جب تک آپ اس کو مکمل نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، ان کے تذکرے آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ سارا جو آگے سلسلہ گفتگو ہے سورہ ہود کے اندر، یہ انشاءاللہ العزیز بہت ہی دلکش ہے اور انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات ہیں یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو قوم عاد ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی آندھی جو ہے اس کا عذاب بھیجا تھا، اور یہ قوم کا صفحہ ہستی سے نشان مٹا دیا تھا۔ تو یہاں سے آیت نمبر 50 جو ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت سمود علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا، یعنی قوم عاد جو ہے ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ تشریف فرما ہوئے، اور انہی قوم میں سے ہی اللہ نے ان کو نبی مبعوث فرمایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، ان انتم الا مفترون، تم یقیناً جھوٹ گڑھنے والے ہو۔ یہ جو تم بات کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تم لوگوں نے کفر اور بت پرستی اور مشرکانہ جو یہ چیزیں شروع کر رکھی ہیں، ان کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے جھوٹ گڑھے ہوئے ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ جو میں نے پیغام نبوت آپ لوگوں کی طرف پہنچایا ہے اس کا میں کوئی اجر نہیں تم لوگوں سے مانگتا۔ یہ جو میں تمہیں ڈراتا رہتا ہوں کہ اس ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ تمہیں برباد کر دے گا، تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اس کام کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ہستی کے پاس ہے جس
جس نے مجھے تخلیق فرمایا ہے، مجھے پیدا فرمایا، فاتارہ نہیں، جس نے میری تخلیق فرمائی، میں تو اپنے اجر کا سوال اسی سے کرتا ہوں، میرا اجر تو اسی کے پاس ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کسی دنیاوی لالچ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب سے اس کا اجر مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، انہوں نے فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ اے میری قوم اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، معافی مانگو یہ جو بت پرستی تم کرتے ہو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ، اسی کی طرف پلٹو، یہ سارے کام چھوڑو۔ الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، ویزددکم قوہ، اور اس کے ساتھ تمہاری قوت کے اندر اضافہ فرمائے گا، یعنی جب بارشیں ہوں گی ظاہر تمہاری کھیتی ہوگی، الی قوتکم، جو تمہاری موجودہ قوت ہے نا اس سے بھی کئی گنا تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور فرمایا مجرموں کی طرح مجرم بن کے اس کی بندگی سے منہ نہ موڑو۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح گواہی، کوئی صریح شہادت نہیں لے کے آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے معبودوں کی عبادت کو نہیں چھوڑنے والے آپ کے کہنے کے اوپر، ان قولے کا تمہارے کہنے کے اوپر، وما نحن لک بمؤمنین، اور جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایمان لانے والے بھی ہرگز نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراکا، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں نا کہ یہ میرے اوپر وحی آئی ہے اور میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، ہمیں ایسا لگتا ہے ان نقول الا تراکا بعض آلہتنا بسوء، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جن بتوں کو تم ہماروں کو برا بھلا کہتے ہو نا، ان میں سے کسی ہمارے معبود نے تمہارے ساتھ یہ خرابی کا معاملہ کر دیا ہے معاذ اللہ، جس کی وجہ سے تمہارے عقل میں کوئی خلل آ گیا جو تم ہمیں ایسی باتیں کرتے ہو معاذ اللہ۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، حضرت ہود علیہ السلام کو جب یہ بات سنائی دی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کو اس بات کے اوپر گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اس بات کے اوپر گواہ رہو کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اپنے آپ سے اس کو برات کا اعلان کرتا ہوں، میں بری و ذمہ ہوں ان چیزوں سے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ من دونہ فکیدونی، اللہ کے سوا تم میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو نہ کر، من دونہ فکیدونی جميعا، سب مل کر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے ہرگز مہلت بھی نہ دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ انی توکلت علی الذی ربی وربکم، میں اسی رب کے اوپر اپنا توکل کرتا ہوں، اپنا بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، فرمایا سبحان اللہ کیا خوبصورت، فرمایا دنیا میں کرۂ ارض کے اوپر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کو اس نے پیشانی کے بالوں سے نہیں پکڑا ہوا، اللہ نے یعنی ہر ایک چیز فرمایا اس کے، یعنی آپ کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لینا کہاں ہل سکتا ہے، سر کے بالوں سے آپ کسی کو پکڑ سے کہاں جا سکتا ہے بیچارہ، تو فرمایا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کو اس نے پیشانی کے بالوں سے نہیں پکڑ رکھا، یعنی ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، فرمایا بے شک میرا رب صراط مستقیم ہے، میرا رب ہی کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، فرمایا میرے رب کے راستے کے اوپر جو چلتا ہے اسی کو صراط مستقیم نصیب ہوتی ہے، وہی سیدھی راہ پاتا ہے۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو نا ان ساری باتوں سے جو میں نے تمہارے سامنے آ کے رکھی ہیں، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو یقین رکھو کہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا میں وہ پیغام تم لوگوں تک پہنچا چکا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ کے اوپر یہاں پہ خلیفہ بنا دے گا، یہاں زمین کا جانشین بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، فرمایا بے شک میرا رب ہر ایک چیز کے اوپر نگران ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا ولما جاء امرنا، فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ پہنچا، نجینا ہودا، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ان کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بھی اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور فرمایا نجات دی ہم نے ان کو ایک
سخت عذاب سے جو ان کے اوپر آنے والا تھا، ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو عذاب شدید سے ان سب کو نکال لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، فرمایا یہ ہے قوم عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ایک ظالم سرکش کا کہا مانتے رہے وہ لوگ، وَعُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت بھیجی اور آخرت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی، یہاں پہ بھی مردود قرار پائے، آخرت کے دن میں بھی ان کے اوپر اللہ نے مردودیت نافذ کر دی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، فرمایا سن لو، الا خبردار، ان عادا کفروا ربهم، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور فرمایا یہ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی نا عاد، اس کے اوپر بڑی ہی پھٹکار اللہ نے بھیجی۔ آگے پھر یہاں پہ یہ 60 آیتیں مکمل ہوئی تو یہاں سے آگے قوم سمود کا تذکرہ، یعنی انبیاء کے تذکروں کا ایک تسلسل ہے نا، تو اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ اس کے ساتھ ہی جوڑ کے بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آیت نمبر 50 میں دیکھیں فرمایا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی جانب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی نام بھی صالح، نام بھی نیک پاکیزہ، صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی معلوم ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام ان میں سے مبعوث ہوئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات جو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو آپ نے جا کے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کے سوا کسی دوسرے غیر کی عبادت نہ کرو، ہوا انشاءکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین کے اندر پیدا فرمایا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں دنیا کے اندر آباد فرمایا ہے، فاستغفروہ، سو اسی سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب دعائیں قبول فرمانے والا ہے اور میرا رب بہت ہی قریب ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے یہ جو آگے ان کی قوم تھی انہوں نے کہا کہ اے حضرت صالح علیہ السلام قد کنتا فینا مرجوا، تھے تم اور ہم میں ایک ایسے شخص جن سے ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں، قبل ھذا تنہانا، اس سے پہلے کہ منع کیا کرتے ہو تو ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم شک میں مبتلا ہیں اس طریقے کے بارے میں جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، الیہ مریب، جس کی اور اس پر ہمارا دل بھی نہیں جمتا، جو طریقہ کار آپ ہمیں بتا رہے ہیں عبادت کا، اس کی طرف تو ہمارا دل بھی نہیں کرتا۔ قالوا یا قوم ارائیتم، انہوں نے فرمایا اے میری قوم ارائیتم، ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر، ایک واضح نشانی کے اوپر قائم ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے سرفراز کیا ہے عہدہ نبوت کے اوپر، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا پھر کون میرا مددگار ہوگا اس کے مقابلے میں، فما تزیدوننی، اور نہیں اضافہ کر سکتے ہو تم میرے لیے، غیر تقصیر، سوائے نقصان کے، یعنی اگر یہ کام جو تم کہہ رہے ہو اس طرح سے اگر کوئی بات ہو جائے تو تم میرے خیر خواہ نہیں ہو، تم الٹا میرے نقصان میں اضافہ کرو گے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس واضح دلیل لے کے آئیں، تو اللہ نے پھر ان کے لیے ناقۃ اللہ کا معجزہ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، دوسری روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اونٹنی آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا بچہ بھی تھا، بہرحال پہاڑ سے ایک اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہوئی معجزے کے طور کے اوپر۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیا ایک نشانی، فَوَرُوهَا، تو اسے چھوڑے رکھو، اس کو کچھ نہ کہنا، تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، یعنی پہاڑ سے پتھر سے اونٹنی آئی ہے اور وہ پھر چرتی پھرتی بھی ہے،
فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو روکنا نہیں، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہتی ہے کھاتی پھرتی رہے. ولا تمسوها بسوء، اور برائی کی نیت سے اس کو مس نہ کرنا، برائی کی نیت سے اس کو نہ پکڑنا، نہ ٹچ کرنا. فیأخذکم بعذاب قریب، اگر تم برائی کی نیت سے اس کے پاس جاؤ گے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے جو بہت جلد آنے والا ہے، تم اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. فعقروها، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان بد نصیبوں نے الٹا اس کو قریب جانے سے بچنے کی بجائے اس کو قتل ہی کر دیا. فعقروها، تو انہوں نے اسے مار ڈالا. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن اپنے گھروں میں عیش کر لو، 3 دن کی مہلت دے دی ہے اللہ نے تمہیں. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. 3 دن کے بعد پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا. فلما جاء امرنا، اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ امر کا وقت آ گیا، جب عذاب کا وقت آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائی جو ان کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے. کیسے نجات عطا فرمائی؟ برحمت منا، اپنی رحمت خاص سے. معلوم ہوا ایمان کے باوجود مغفرت یا بخشش یا نجات کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہے. اللہ کی رحمت کا انسان کو امیدوار ہونا چاہیے. برحمت، یہی بات پیچھے بھی کی تھی، قوم عاد کے لیے بھی یہی کی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر، قوم عاد میں سے، ان کو اور حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت خاص سے بچا لیا. یہاں پہ بھی وہی فرمایا کہ اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ ہم نے ان کو بچا لیا. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور محفوظ رکھا اللہ فرماتا ہے ان کو رسوائی کے اس دن سے. ان ربک هو القوی العزیز، فرمایا بے شک تیرا رب بڑا ہی طاقت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، فرمایا ان ظالموں کو پھر آ لیا ایک زبردست دھماکے نے، ایک دھماکہ ہوا، ایک آواز آئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، کہا جاتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے. اتنی بڑی چیخ کی آواز اللہ نے بھیجی، ان کے پردے پھٹ گئے اور وہ وہیں مر گئے اور وہیں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. جس حالت میں کو پڑا تھا کہا جاتا ہے وہیں وہ ختم ہو گیا. یعنی آج بھی آپ سنتے ہیں آواز اتنی زیادہ ہو تو وہ کانوں کے پردے پھاڑ دیتی ہے. پھر اللہ کے عذاب کی آواز، اتنی بڑی چیخ آئی. قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہے. کیسے؟ قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ فرماتا ہے ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا. قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا. الا ان ثمود کفروا ربهم، جو پچھلی قوم کے بارے میں فرمایا تھا یہاں پھر فرمایا سن لو خبردار. الا ان ثمود کفروا ربهم، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا. الا بعد لثمود، سن لو کہ قوم سمود کے اوپر پھٹکار ہے. یہاں اب یہ جو 8 آیات بینات ہیں ان کے اندر قوم سمود کا تذکرہ فرمانے کے بعد آگے اللہ کریم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے ان کا آغاز فرماتے ہیں آیت نمبر 69 سے. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب فرمایا جب البتہ ہمارے، جب جو یہاں پہ فرشتے کے لیے اللہ نے رسول کا لفظ استعمال فرمایا رسولنا، جب ہمارے 2 فرشتے آئے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، معاف کیجیے گا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بالبشرا، خوشخبری لے کے، قالوا سلاما، تو انہوں نے ان کے اوپر سلام بھیجا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو سلام کہا، السلام علیکم کہا، یا فرشتوں نے ان کو السلام علیکم کہا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہاں تم پر بھی سلام ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ ان کی خدمت میں لے کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا دسترخوان ہر وقت بھرا رہتا تھا، مہمان کا یہ بہت ہی زیادہ اکرام فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو اس کو بہت زیادہ اس کی خدمت کیا کرتے تھے. فرمایا بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے، پورا بچڑا فرشتوں کے لیے لے کے آئے. فلما رعا، پھر جب انہوں نے دیکھا ایدیہم لا تصل الیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے فرشتے،
لا تصل ویدی، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہی نہیں ہے کھانے، یعنی بچڑا ہوا بھنا ہوا جو ہے وہ سامنے لا کے رکھا ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں کر رہے. ناکرہم، تو وہ کھٹک گئے، ان کو کھٹک یعنی کھٹکا لگا کہ یار میں کھانا رکھا یہ کھانا نہیں کھاتے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور وہ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ کیا اجنبی مخلوق میرے پاس آئی ہے، میں ان کو کھانا پیش کرتا ہوں یہ کھانا نہیں کھاتے. اللہ اکبر. قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ ڈر محسوس نہ کریں. انا ارسلنا الی قوم لوط، یعنی اللہ کے نبی تھے نا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو سکتا ہے فرشتے ہو نہیں کھانا کھا رہے، وہ تو کھانا نہیں کھا. فرمایا آپ نہ ڈریں، ہم قوم لوط کے بارے میں بھیجے گئے. حضرت جو یہ قوم تھی، قوم لوط جو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہا جاتا ہے یہ بھانجے کی قوم تھی. قوم لوط جو وہ بھتیجے یا بھانجے ان کے رشتے میں لگتے تھے، کیونکہ یہ ساری روایات اوپر سے بنی اسرائیل سے آتی ہیں تو ان میں پھر اندازہ لگانا بھی کوئی اتنی صحیح بات نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں، سوری معاف کیجیے گا، اس قوم کی طرف ہم آئے، قوم لوط کی طرف آئے. تو وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ، وہ بھی پاس کھڑی ہوئی تھی. فضحکت، وہ یہ سن کر ہنس پڑی کہ یار ہم ان کو کھانا پیش کرتے ہیں یہ کھانا نہیں کھا رہے، ہم پورا بچڑا لے کے آئے ہیں، ہم نے ان کا اکرام کیا یہ کھا ہی نہیں رہے، اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس قوم کی طرف آئے. تو وہ اس بات پہ ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ مہمان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں. فبشرناہا باسحاق، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی ان کو بشارت عطا فرمائی کہ اللہ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمائے گا، اور حضرت اسحاق کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ کو عطا ہوں گے، یعنی حضرت اسحاق کی آگے اولاد میں سے، یعنی دو جلیل القدر انبیاء کی اللہ نے ان کو بشارت عطا فرمائی. قالت یا ویلتا، تو وہ جو حضرت سارہ تھیں وہاں کھڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے کہا ہائے میری کم بختی، یا ویلتا ہائے میری، یعنی یہ عربوں کے اندر یہ لفظ یعنی یہ مشہور تھے، عرب تو وہ نہیں تھی لیکن ان کے اندر یا ویلتا ہائے میری کم بختی، الیدو وانا، کیا میرے ہاں بھی بچہ پیدا ہوگا، وانا عجوز، جبکہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، میرے میاں بھی شیخ ہو چکے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسحاق جیسا بیٹا عطا ہوگا. یعنی جو فزیکلی جو انسان کے حالات ہوتے ہیں اس حساب سے انہوں نے کہا میں تو اب بانجھ ہو چکی ہوں، مجھے تو بیٹا ہو نہیں سکتا. میرے گھر والے جو میرے شوہر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بھی کہا جاتا ہے عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی جب اسماعیل علیہ السلام ان کو پیدا ہوئے تھے، تو یہ تو اس کے بھی بعد کا واقعہ. تو بہرحال وہذا بالی شیخا، میرے گھر والے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ مجھے اس زمانے میں اولاد ہوگی. قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم میں تعجب فرما رہی ہیں، آپ کو اللہ کا حکم عجیب لگ رہا ہے. یعنی مثال دیکھنا فرشتوں نے کیسی دی کہ اللہ تو وہ ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کے انسان کو تخلیق فرما سکتا، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور برکت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. انہ حمید مجید، بے شک وہ نہایت ہی قابل تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے. حمید بڑا ہی قابل تعریف. ساتھ ہی فرمایا نمبر 74 میں فلما وہب عن ابراہیم، پھر جب دور ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ، عن ابراہیم الرو، ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ جب دور ہوئی، وجاءتہ البشرا، اور ان کو اولاد کی خوشخبری مل گئی، یعنی اولاد کی خوشخبری. سبحان اللہ. یجادلنا فی قوم لوط، تو انہوں نے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا، مجادلہ کرنا شروع کر دیا، بحث و تکرار کرنا شروع کر دی فرشتوں کے ساتھ. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ فرماتا ہے یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی تحمل والے، بڑے ہی نرم دل اور ہم سے لو لگانے والے تھے. یعنی دیکھیں اس نافرمان قوم کا بھی اتنا درد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ انہوں نے ان کے بارے میں کہ یہ اب فرشتے آ گئے ہیں تو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو اس بارے میں بھی بحث و تکرار شروع کر دی کہ کسی طریقے سے ان سے بھی جو ہے وہ عذاب ٹل جائے. آیت نمبر 76 فرمایا یا ابراہیم عارض عن ھذا
تو ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم ان کا خیال چھوڑ دیجیے، قوم لوط کا خیال چھوڑ دیجیے۔ اللہ اس وقت سے ہر ایک انسان کو محفوظ فرمائے کہ اللہ اس سے منہ نہ موڑ لے، اللہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ فرما دے کہ اب میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔ فرمایا ان کا خیال چھوڑ دیجئے، انہو قد جاء امر ربک، صورتحال یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوا اس واقعے کے اندر ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیبٌ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، وقفے سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے تشریف لائے ہیں اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، اور اب وہی فرشتے جو ہیں وہ آگے قوم لوط کا جب کنیکٹر آیا ہے اور قوم لوط کی طرف اس واقعے کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے قوم لوط کا جو تذکرہ ہے وہ یہاں سے آیت نمبر 77 سے شروع کیا ہے، اور 83 جو آیت بینہ ہے وہاں تک قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرشتے قوم لوط کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، تو یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری کہ یعنی اب فرشتے آئے، اب اللہ کا حکم پتہ نہیں کیا آئے گا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل کے اندر ان کو اس طرح کی ایک کیفیت آئی، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیبٌ، اور وہ کہنے لگے کہ یہ بڑی مصیبت کا کوئی دن ہے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اپنی قوم کا بھی پتہ تھا کہ یہ نافرمان قوم ہے، اب فرشتے بھی آ گئے ہیں، پہلی امتوں کے احوال بھی ان کے پاس موجود ہیں، تو ان کی ذہن میں آ گیا کہ اب اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تھا، اسی طرح سے یہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بھی حالات کو بھانپ لیا کہ آج مشکل دن آ گئے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ بے اختیار جب مہمانوں کو دیکھا تو دوڑ، یہ جو بدبخت قوم تھی قوم لوط، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ راستوں میں بیٹھتے تھے، جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے ان کو بھی پکڑ کے یہ جو ان کی عادتیں تھیں وہ کیا کرتے تھے، تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ مہمان ہیں، مہمانوں کو یہ پکڑتے تھے، تو جیسے ہی مہمانوں کو پتہ چلا یہ دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اس طرح کے برے کام کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے، ان کے ساتھ شادی کر لیجئے، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہو جائیں گی شادی کی صورت میں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا مانس آدمی نہیں ہے، کیا تم میں کوئی ایک اچھا آدمی بھی نہیں ہے کہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ یار میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم ان مہمانوں کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہو، میری کیا عزت رہ جائے گی ان کے سامنے۔ ایک یہ کھٹکا تھا ان کے ذہن میں کہ یار یہ اب آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، یا عذاب آئے گا، یا ان کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ آئے تو میری قوم تو بدماش ہے، وہ ان کی طرف لپکے گی فوراً، اسی لیے اوپر فرمایا وقال هذا يوم عسیب، بڑی مصیبت کا دن۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے۔ اللہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا ارادہ ہے، آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے پاس اتنی قوت ہوتی کہ میں تم لوگوں کو روک سکتا۔ اللہ اکبر، او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، کوئی سردار تم لوگوں میں سے ایسا ہوتا جو نیک صالح ہوتا اور میں اس کی پناہ لے لیتا، کسی مضبوط سہارے کی میں پناہ لے سکتا، کاش میرے پاس یہ دو آپشنز ہوتی۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، تو ان فرشتوں نے فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے آپ تک، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو رات کے کسی حصے میں انہوں نے ان کو، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے چل پڑے جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی۔ یعنی اس سے دو باتیں ہوئیں کہ یا تو اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی، یا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے
وہ اس کام میں نہیں پڑے گی، وہ نہیں آپ کے ساتھ جا سکے گی رات کو۔ اس کے دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، واقعہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ آفت آنے والی ہے جو باقی قوم کے اوپر بھی آنے والی، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کی تباہی کا جو وقت مقررہ ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، اور ساتھ حضرت علیہ السلام کو فرمایا کیا صبح قریب نہیں ہے، صبح ہونے والی نہیں ہے، صبح آنے والی نہیں ہے، جلدی تو صبح آنے والی ہے، مطلب ان کا وقت بھی آنے والا ہے۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتا ہے پھر جب ان کا وقت آ گیا عذاب کا، جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بستی کو بالکل پلٹ دیا، ایسے اس بستی کو تل پٹ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ کون سے حجارہ؟ حجارۃ من سجیل، وہ جو کھنگر کے پتھر ہوتے ہیں نا، کھنگر والے پتھر، یہ جیسے بالکل ایسے نوکدار اور ایسے وہ والے پتھر ہم نے ان کے اوپر بسائے۔ من سجیل مندود، اللہ فرماتا ہے لگاتار ان کے اوپر جو کھنگر والے پتھر تھے نا، نوکدار پتھر، ان کی بارش ہوتی رہی، اللہ برساتا رہا۔ اللہ معاف فرمائے ایسے عذاب سے۔ مسومۃ عند ربک، اللہ فرماتا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ فلاں شخص کو جا کے لگے گا۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ فرماتا ہے ان ظالموں کی بستی ان قریش والوں کے پاس ہی تو ہے، بے بعید، اتنی دور تو نہیں ہے، ان کے پاس ہی ہے، یہ جانتے بھی ہیں، ان کے پاس ان کے حالات موجود بھی ہیں کہ یہاں وہ قریب تو بستے تھے۔ آگے پھر یہاں جو 11واں پارہ ہے، جو 12واں پارہ معاف کیجیے گا، اس کا نصف ہوتا ہے، اور اس سے آگے آیت 84 سے آنورڈ قوم مدین کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا تذکرہ اللہ یہاں سے شروع فرماتے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ۔ قرآن حکیم کا اعجاز دیکھیے، انہی الفاظ کو وہ مناسب موقع کے ساتھ الفاظ بدل کے لے کے آ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی ان میں سے اللہ نبی مبعوث فرما رہے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں، جنہوں نے ان کے اندر زندگی گزاری ہے، جن کے اخلاق کا ان کو پتہ ہے، جن کی عادات کا ان کو پتہ ہے، جن کے رہن سہن کا ان کو پتہ ہے، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ یار ہمارے پاس جو بندہ بات لے کے آ رہا ہے یہ تو کوئی ماورائی مخلوق ہے، کوئی مافوق الفطرت کردار ہے جو ہمارے پاس یہ بات لے کے آیا تو ہم کیسے مانیں۔ اس لیے اللہ نے لارجر دین لائف ان کو نہیں دکھایا، ہر جگہ بتایا کہ تمہارے اندر میں سے تو نبی کو مبعوث فرمایا، عربوں کو بھی یہی فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر میں سے نبی کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قال، وہی جو پہلے انبیاء نے بات کی تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، فرمایا ناپ اور تول میں کمی نہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم مدین، یہ مدائن کا جو علاقہ ہے، مدائن ساحل ہے، عراق والا اور ایران والا، ٹیسیفون والا مدائن نہیں، یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا راستے میں آتا ہے۔ یہ جو مکہ سے قافلے اوپر جاتے تھے یا یمن سے جو قافلے جا رہے ہوتے تھے نا، جو درب القوافل تھا، جو قافلوں کا راستہ تھا، اس کے اوپر مدائن ساحلے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی یہیں پہ تھی، تو یہ راستے پہ بیٹھتے تھے، تجارت کے ساتھ یہ وابستہ تھے، جو وہاں سے قافلے گزر، اب وہاں اس وقت سونا، اشرفیاں، یہ ساری چیز بھی تھی، تو یہ جب جنس ان سے لیتے تھے کوئی چیز تو وہ یعنی باٹ انہوں نے اس طرح کے رکھے ہوئے تھے کہ ان سے زیادہ لیتے تھے، اور جب کوئی چیز ان کو بیچتے تھے تو ان کو کم بیچتے تھے، یعنی ناپ میں اور تول میں یہ کمی کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بری خصلت۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، انہوں نے کہا ناپ کے اندر، مکیال اور میزان ترازو کے اندر، تول کے اندر کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ آج خوشحال ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن یہ جو کام تم کرتے ہو اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں ایک دن ایک شدید عذاب گھیر لے گا، محیط، احاطہ کر لے گا تمہارا۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم، میزان کو، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، بالقسط۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں کے اندر گھاٹا نہ دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد مچاتے نہ پھرو۔ معلوم ہوا جو بندہ ناپ اور تول کے اندر کمی کرتا ہے وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زمین کے اندر فساد پھیلاتے نہ پھرو، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ جو بچت تمہیں دیتا ہے، اللہ جو منافع تمہیں دیتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تجارت کے اندر جو اللہ نے تمہارا، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو نا تو وہ جو بچت، وہ جو منافع تمہیں وہاں سے مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، فرمایا مجھے کوئی اور ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے دیتا ہے۔ جب غلہ آپ کا آیا، جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیت المال کا مال ہے، 2% اتنا دے سکتا ہوں نفع، فرمایا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، فرمایا نہیں یہ تو بیت المال ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ واپس تشریف لے گئے تو جب غلہ آیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے کہا لوگوں جاؤ اپنی جتنی تمہیں ضرورت ہے جا کے لے لو۔ تو بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فرمایا عثمان میں 2% دیتا تھا، نہیں، فرمایا میں نے دائمی تجارت کر لی اپنے رب کے ساتھ، وہ تو اس سے کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ہمارے تاجر کو بھی آج سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو اس کے لیے بچت مقرر فرمائی ہے، میرے آگے قرآن حکیم پڑھا ہوا ہے، میں آج ایک بندے کو سن کے آیا ہوں، آج تقریباً 5 بجے قریب میں اس بندے سے ملا ہوں، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، اللہ گواہ ہے قرآن حکیم میرے آگے پڑا ہوا ہے، اس نے مجھے یہی بات بتائی ہے، اس نے کہا میں نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیا، میں 5% پہ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، میرے آرڈر ہی نہیں پورے ہوتے۔ اس نے مجھے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا میں اپنی بچت میں سے، اپنے منافع میں سے 5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے مجھے دکھایا، اس نے کہا یہ جو میری چیز ہے نا، میں نے جب سے 5 سال ہو گئے میں نے شاپ کھولی ہے، یہ میں لگاتار بنائی جا رہا ہوں، بیچی جا رہا ہوں، آرڈر نہیں پورے ہوتے، باقی چیزیں جو بکتی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں گول کریانہ میں فیصل آباد میں نے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، ایک کریانے گول کریانہ، جن لوگوں کو فیصل آباد والوں کو پتہ ہے کریانے کی، وہاں ایک بڑی دکان ہے، وہاں ایک ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کی دکان پہ پہنچا ہوں، ادھر سے اذان کی آواز آئی ہے، میں نے کوئی چیز لینی تھی، انہوں نے کہا جی نماز کے بعد، یعنی موقع پہ انہوں نے فوراً شٹر نیچے کیا، نماز پہ چلے گئے۔ میں دکانیں گھومتا پھرتا رہا ہوں، وہ نماز پڑھ کے واپس آ گئے ہیں، میں ابھی بھی سودا ڈھونڈ رہا تھا، واپس انہوں نے دکان کھولی ہے، میں نے انہی سے دوبارہ سودا لی۔ یعنی جب آپ اس کے کام، کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سونار کا کام کیا کرتے تھے، تو جب اذان ہوتی تھی نا اور وہ کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی زیور بنا رہے ہیں اور ایک ضرب رہتی ہوتی تھی نا، ایک ضرب، تو وہ اس کو بھی رکھ دیتے، یعنی کام کمپلیٹ ہونے میں صرف اگر وہ ایک ضرب اور لگائے تو وہ مندری یا چھلا یا جو بھی زیور بنا رہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ اس کو رکھ دیا کرتے تھے کہ نہیں اب اللہ کا حکم آ گیا۔ ایک دن ان سے یہ ہو گیا سہون کہ انہوں نے وہ تھوڑا سا کام رہتا تھا، اذان کی آواز، انہوں نے کہا اس کو مکمل کر لیتا، وہ مکمل کر کے جیسے ہی فرماتے ہیں مسجد گئے تو اس زمانے میں یہ کنویں ہوتے تھے، کنویں سے ایسے ڈول سے پانی نکالتے، کہا جاتا انہوں نے ڈول ڈالا پانی ڈالنے کے لیے، تو جیسے ہی ڈول اوپر آیا تو وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، فوراً انہوں نے چھوڑا اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ آج اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس کا حکم آیا ہے اور اس کے حکم کے اوپر میں نے لبیک نہیں کہا اور میں نماز کے لیے نہیں گیا۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے جھنجھوڑا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو جو اللہ نے تمہارے لیے بچت کا بندوبست فرمایا ہے نا، جو اللہ نے تمہارے لیے منافع کا بندوبست فرمایا ہے نا، وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے تاجر کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر پہرے دار نہیں ہوں، میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کی بات پہنچا دوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تو انہوں نے کہا ہے شعیب علیہ السلام کیا آپ کی نماز اصلاتو کا، آپ کی نماز تأمرو کا، آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روک رہے ہیں؟ اصلاتو کا تأمرو کا نعبد، آپ وہ بات کرتے ہیں کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، آپ کی نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم آباء و اجداد کی جو پوجا ہو رہی ہے ان بتوں کو چھوڑ دیں؟
او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں تصرف جو ہم چاہتے ہیں. آگے فرمایا یعنی تصرف جیسے وہ کہا کہ ہم اپنے حساب سے کم تول کے دیتے ہیں، زیادہ تول کے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کریں. انک لانت الحلیم الرشید، بس انہوں نے کہا انک لانت الحلیم الرشید، بس تم ہی تو رہ گئے ہو بردبار اور نیک آدمی، اس ساری بستی کے اندر تم ہی تو ایک نیک اور بردبار آدمی رہ گئے ہو، باقی یعنی انہوں نے معاذ اللہ استہزاء کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ تم ہی ایک بردبار رہ گئے ہو، یہاں پہ تمہاری نماز بھی یہ کہتی ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم ناپ اور تول بھی نہ کریں. اس کے بعد آگے اس قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اور ان کے جرموں کی سزا ان کو کیا ملی، یہ انشاءاللہ العزیز ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھتے رہیے سفر قرآن. ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، صدق اللہ العظیم. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم مدین ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا. آیت نمبر 88 ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی واضح آیت کے اوپر، کسی واضح نشانی کے اوپر قائم ہوں، اور رزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے رب نے مجھے اپنے پاس سے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور نہیں ہے میرا ارادہ کہ میں خلاف کروں اس بات کے جس کا تمہیں منع کر رہا ہوں، جو بات تمہیں کہہ رہا ہوں اور میں خود اس کے اوپر عمل نہ کروں. ان اريد الا الاصلاح، مگر میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت اللہ نے رکھی ہے اس استطاعت کے مطابق یہ باتیں جو میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور جتنی بھی توفیق مجھے اس کام کی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، میں نے صرف اپنی ڈیوٹی دینی ہے، توفیق میرے اللہ کی طرف سے ہے. کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جی میری طلب بھی تو تیرے کرم کے صدقے ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کے صدقے ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کے صدقے ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے جس کی وجہ سے میرے جیسا گناہگار شخص یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے قرآن حکیم کو. میں کل ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوا تھا، وہاں نا ان کے ریک کے اوپر نا میں نے دیکھا وہاں تفاسیر لگی ہوئی تھی، تفسیر ابن کثیر لگی ہوئی تھی وہاں پہ. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نا، اچھا بڑے دھیمے مزاج سے نا انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا جی اللہ کی توفیق سے نا ہمارا اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کا ایک قرآن فہمی کا سیشن ہوتا ہے، جس میں ہم ڈاکٹرز یعنی کسی ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ قرآن حکیم کی یعنی ایک ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، تو اس میں سے کچھ آیات بینات کو وہ تیار کر کے لے کے آتے ہیں، دوسرے بھی پڑھ کے آتے ہیں اور اس کو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہمارا قرآن فہمی کا سیشن ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے. تو سبحان اللہ میں اتنا خوش ہوا، میں نے ان کو پھر ایک تفسیر بھی ریکمینڈ کی، میں نے کہا جی آپ یہ پڑھیں، تو اس کے اوپر وہ بھی بڑے خوش ہوئے. تو میں نے ان کے سامنے عرض کیا، میں نے کہا جی مجھے بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں بھی قرآن کے ساتھ کسی طرح سے جڑا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے وابستہ ہے. تو یہ بھی اس کی وما توفیقی الا باللہ، جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ توفیق تو ساری اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ توفیقات اللہ کی طرف سے ہی ہیں. میرے جیسا گناہ گار یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہے، آپ جیسے نیک لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، نیک روح ہیں آپ. تو میرے حق میں بھی دعا کی درخواست ہے آپ سے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ کو اللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے توفیل بہت ساری اقوام کو فضیلتیں اور رفعتیں عطا فرمائے گا، اور دوسری اقوام جو اس پہ عمل نہیں کریں گے ان کے ساتھ اللہ نے پھر دوسری بات فرمائی ہے. تو اس حدیث کے مصداق اللہ ہمیں اس قرآن حکیم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے، کیونکہ قرآن حکیم پھر آگے اس شخص کی شفاعت بھی کرے گا جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا. تو جتنی باقی زندگی کچھ تو گزر گئی، جو باقی رہ گئی ہے اللہ ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی اپنی پاس سے توفیق عطا فرمائے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اس میں اکیلا نہ چھوڑ دے، بے شک تو سب سے اچھا وارث ہے. اور یا مقلب، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے
میرے دل کو اپنے اس کام میں لگائی رکھ، میری بھی یہی دعا ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ بندے کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے اس کی رحمت اور اس کی توفیق انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنی توفیق ہے، یہ جو نصیحتیں میں تم کو کر رہا ہوں، جو وحی تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں، جو یہ کام یعنی تمہاری باتیں میں سن رہا ہوں، یہ توفیق مجھے میرے رب نے دے رکھی ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں اپنی بات جو ہے اسی کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، میں اپنا مقدمہ اسی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میری مخالفت کہیں اللہ کے ہاں تمہیں مجرم نہ بنا دے، لا یجرمنکم، کہیں مجرم نہ بنا دے تم کو، شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تم میری دشمنی میں یہاں تک پہنچ گئے اور تم مجرم بن جاؤ اور ایسا جرم کر بیٹھو کہ جس کی وجہ سے تم پہ ایسا عذاب آئے، ایسی مصیبت آئے، ایسی آزمائش آئے جو اس سے پہلے عذاب آ چکا ہے، قوم نوح او قوم ہود، یا قوم ہود کے اوپر، او قوم صالح، یا قوم صالح کے اوپر جیسے عذاب آئے، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں ہے، قوم لوط تو یہ تمہارے پاس ہی ہے، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر ان کے اوپر کیسا عذاب آیا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ توبہ کا جو ورڈ ہے نا، یہ لوٹ جانے کو کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا، سادہ لفظوں میں لوٹ جانا، اصطلاحی معنی آپ کہہ لیں اپنے رب کی طرف سے لوٹ جانا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ، چھوڑ دو یہ کام۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک تمہارا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، ودود، اور بہت ہی محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ 91 میں فرمایا قالوا یا شعیب ما نفقہ، انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت ساری باتیں جو آپ کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں، فینا ضعیفا، آپ ہمارے درمیان کمزور شخص ہیں، معاذ اللہ، یعنی آپ کا خاندان نہیں ہے، آپ اتنے بڑے شخص نہیں ہیں کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، معاذ اللہ، یعنی یہ صرف تمہاری برادری کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ورنہ تم ہمارے اوپر بالکل بھی غلبہ نہیں رکھتے، بالکل بھی تم ہمارے اوپر غالب نہیں ہو۔ قال یا قوم اراہتی، کیا خوبصورت بات کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرمایا قال یا قوم اراہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، کیا یہ جو میری برادری ہے یہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور معلوم ہوتی؟ اللہ کا کوئی ڈر نہیں تمہیں آتا، میری برادری کا زیادہ خوف ہے تمہیں؟ ایک طرف مجھے کمزور کہہ رہے ہو، دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہو نہیں تیری برادری کا بڑا احساس ہے، تو میری برادری کا احساس ہے، تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا جس کی باتوں کو نہیں مان رہے، جو اس کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو اس کو۔ ہمارا حال بھی یہ ہوتا ہے۔ امام زین اللہ عابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا، انسان کے اوپر تعجب ہے، کوئی اس طرح کا یہ قول ہے کہ انسان کے اوپر تعجب ہے، مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ وہ ایک کام جو اپنے ادنا رشتہ دار کے سامنے نہیں کر سکتا، اس کو وہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اپنے ادنا رشتہ دار کے برابر بھی اس نے رب کو نہیں سمجھا۔ تو شعیب علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں، قال یا قوم اراہتی، کیا میری برادری اعز علیکم، زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ طاقتور، تم نے میری برادری کو سمجھ لیا۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پس پشت، اللہ کے احکامات کو پس پشت اس لیے ڈال رکھا ہے کہ تم شاید سمجھتے ہو کہ ہاں یہ لوکل جو برادریاں ہیں ہماری یہ زیادہ، ان کی زیادہ ویلیو ہے، اور خدا کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یاد رکھو جو اعمال تم کرتے ہو اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کے ہاں وہ لکھے جا رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تو فرمایا ہے میری قوم تم جس طریقے پہ لگے ہوئے ہو نا اسی طریقے پہ اب عمل کرتے جاؤ،
تم نے اگر اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا نا تو کرتے جاؤ جو عمل کرتے، انی عاملون، اور جو عمل میں کر رہا ہوں، جو خدا کی عبادت میں کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، جو اس کا پیغام تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں وہ میں پہنچا رہا ہوں، میں پہنچاتا رہوں گا۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو، سوف ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ اب اس بات کا خود فیصلہ فرما دے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک سخت دھماکے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاسمین، تو وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت، جیسے پچھلی قوم کے بارے میں آیا تھا، پڑے رہے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا ایسے ہو گیا جیسے اس زمین میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سن لو کہ مدین والوں کے اوپر ایسی ہی لعنت پڑی جیسے قوم سمود کے اوپر پڑی تھی۔ اس سے آگے اللہ کریم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تذکرہ کا آغاز فرماتے ہیں۔ آج جو ہے آج کے پروگرام کا یہیں پہ تکمیل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب سورہ یوسف کا آغاز ہوگا تو ہم احسن القصص کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق، اللہ کی توفیق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔